بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی عظیم ہستی گزری ہے جن کی نسل سے دنیا کے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے؟ ایک ایسا نام جس کا تعلق صرف ایک قوم سے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے طریق سے ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نسب بھی اسی عظیم ہستی سے جا ملتا ہے؟ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور ان کا شجرہ نسب کیا تھا، اور ان کی نسل سے کن کن عظیم انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا؟ آئیے آج مستند اسلامی روایات کی روشنی میں اس حیرت انگیز سفر کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور اسلامک اسٹوڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک شجرہ نسب، ان کی عظیم نسل اور ان سے وابستہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تاریخی سلسلے کو آسان، خوبصورت اور مستند انداز میں سمجھیں گے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر اگلا مرحلہ پچھلے سے زیادہ دلچسپ اور اہم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام میں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایسے دور میں آنکھ کھولی جب بت پرستی عام تھی اور لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود سمجھتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے حق کی تلاش شروع کی۔ انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں پر غور کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانا اور پوری قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اسی دعوت حق کی وجہ سے انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہی وہ عظیم ہستی ہیں جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، اور اسی نسبت سے انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نسب کہاں سے ہے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ان کی نسل نے تاریخ انسانیت کو کس طرف بدل دیا؟ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک شجرہ نسب کو سمجھتے ہیں۔ مستند اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آزر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں حضرت آزر کا نام بطور والد مخاطب کے طور پر آیا ہے، جبکہ بعض مفسرین نے اس نسبت کی مختلف تشریحات بھی کی ہیں۔ اسی لیے اس موضوع میں اہل علم کی مختلف آراء موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب بالآخر حضرت نوح علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق انسانیت کے اسی مبارک سلسلے سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت صرف ان کے نسبت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کا اصل مقام ان کے ایمان، توحید، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی وجہ سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا گیا ہے، مطلب کہ انبیاء کے والد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان کے دو صاحبزادے خاص طور پر تاریخ نبوت میں نمایاں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے آخر الزماں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا انعام تھا۔ ان کی نسل کو نبوت کی یہ عظیم سعادت عطا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص، صبر اور توحید پر ثابت قدمی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک ایسے انسان جسے آگ میں ڈالا گیا ہو، جسے اپنا وطن چھوڑنا پڑا، جس نے ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیل اللہ کا عظیم مقام عطا فرمایا، اور ان کی نسل کو نبوت کی ایسی برکت دی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سیرت اور ان کی مبارک نسل کے بارے میں مستند معلومات حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔